الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. باقی سنگی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تحلیق کا مقصد وہی صرف ایک تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دفتر سوالوں کی دریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تصویر عید گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. حمد و ثنا کے بعد رب انگنت اور بے شمار درود و سلام اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کے خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرب کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گلزر میں نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کی ایک آیت مبارکہ کے ایک ٹکڑے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے تلاوت کیا ہے کہ پچھلے جمعے قادیانیوں کی عبادت گاہوں پر حملہ ہوا تھا اور ہم لوگ کسی حملے کی حوصلہ افزائی کرنے کے قائل نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میرا عقیدہ عام علماء سے اس مسئلے کے اندر قدرے فرق ہے. علماء اس مسئلے کے اندر اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں. میری رائے کے اندر قادیانی اقلیت نہیں ہے بلکہ مرتد ہیں، اور مرتد اسے زمین کے اوپر زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا. یہ میرا اپنا ایک عقیدہ ہے اور میں اپنے عقیدے سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ میں نے کلمہ اگر پڑھا ہے مدینے والے کا پڑھا ہے اور مدینے والے کی جو بات ہے میرے لیے ہر پہ آمر ہوتی ہے اور حجت ہوتی ہے، اور میں اپنی زندگی کی صبح و شاموں کو حضرت آقا کے فرمان پہ نچھاور کرنا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتا ہوں. مجھے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوئی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مجھے انتہا پسند کہتے ہیں، مجھے دہشت گرد سمجھتے ہیں، لیکن جو بات میرے آقا نے کہہ دیا میرے لیے ہر پہ آہر ہوتی ہے. لیکن اس مرتد گروہ کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہ حاصل ہونے کے باوجود میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ہماری معاشرے کی ذمہ داری نہیں، علماء کی ذمہ داری نہیں، بلکہ حکام وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں. میں نے پچھلے دنوں دنیا ٹی وی کے اندر ایک انٹرویو میں بات کہی تھی، وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں. میں نے کہا اقلیتوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم ہے جو حضور کے دور میں موجود تھی
ان کی عبادت گاہوں کو قائم رہنا چاہیے، ان کے سارے معاملات کو احسن طریقے سے انجام دینے کی انہیں مکمل اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن جو لوگ مرتد ہیں ان کا معاملہ ان لوگوں جیسا نہیں جو حضرت آقا کے دور میں اقلیت تھے۔ اہل کتاب کا حکم مرتدین کے پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ مسلمہ کذاب کے لشکر کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچلنے کا حکم دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، ان کی عبادت گاہوں کو بلڈوزر منہدم کر دیا جائے۔ لیکن یہ فرمان کسی عالم کی زبان سے نہیں نکلا بلکہ حاکم وقت کی زبان سے نکلا تھا۔ انہوں نے کہا حافظ صاحب آپ بڑی سخت بات کہہ رہے ہیں، کیا ہم ان لوگوں سے ایگریمنٹ نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا ایگریمنٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن ایگریمنٹ صرف ایک صورت میں ہوگا کہ یہ گروہ اپنے آپ کو کافر تسلیم کرے، پھر ہم ان کو زندہ رہنے کا حق دیں گے، ان کو اقلیت کے طور پہ قبول کرنے کے پر ہم آگاہ تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ گروہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا رہے، اپنی عبادت گاہوں کو اور اپنے شیطان خانوں کو مسجدوں کا نام بھی دیتا رہے، تو ہم کبھی بھی ان کے زندہ رہنے کے حق دینے کے قائل نہیں ہو سکتے۔ یہ میرا اپنا ایک اصولی موقف ہے، اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے کسی بندے کا کوئی دباؤ، کسی ادارے کا کوئی دباؤ مجھے اپنے اس موقف سے ہٹا نہیں سکتا۔ اگر مجھے اس موقع پہ چلتے ہوئے جیل میں جانا پڑے، اللہ کی قسم میں جیل میں چلا جاؤں گا، اور اگر مجھے تختہ دار پہ لڑکنا پڑے تو میں ناموس رسالت کے لیے پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا، اور اگر مجھے سرزمین پاکستان سے ہجرت کرنی پڑے میں ہجرت کر جاؤں گا، لیکن اپنے اس موقف سے دستبردار ہونے کے لیے میں کبھی ماتو تیار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ میرے آقا نے کہا من بدل دین فاقتلوہ، جس نے اپنے دین کو بدلا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہم علماء منبر سے کبھی کسی لوگوں کو قتل کرنے کی ترغیب دینے والے لوگوں میں شامل نہیں ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں، ہم نے 100 برس تک غلام احمد بجال کے ساتھ مناظرے کیے، حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی اس کا تعاقب کرتے رہے، اور حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ مباحثے کے اندر مصروف رہے۔ ان مناظروں اور مباحثوں کی تاب نہ لاتے ہوئے غلام احمد قادیانی دنیا سے غائب و حاضر حالت میں اور پسماندہ اور درماندہ حالت میں دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ اس کے بعد ختم نبوت کے عدم کو حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھا لیا، عربی زبان کے اندر القادیانیہ کو تحریر فرما دیا، اردو زبان میں مرزائیت اور اسلام کو تحریر فرما دیا، انگریزی زبان میں آپ کی کتاب قادیانیہ کا ترجمہ ہوا، ہزاروں کی تعداد میں مرتد مسلمان ہوئے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، ان عبادت گاہوں کے اوپر حملہ، ختم نبوت کے قائدین نے اس حملے کی مذمت کی۔ میں بھی حملے کا قائل نہیں، میں نے اپنے آپ کو اپنا موقف بتا دیا ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے مرتد دین کی بہتری کرے، اور اگر یہ اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لیں، ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ان کو زندہ رہنے کا حق دیا جا سکتا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ 2 حملوں کی آڑ میں انہوں نے یہ کیا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے بارے میں یہ بکواس کرنا شروع کر دی ہے کہ یہ غیر احمدی مسلمان ہیں، محمدی مسلمان ہیں، اور اتنی بکواس، اتنی فضول گفتگو، اللہ اس گفتگو کو نشر کرنے والوں کے اوپر بھی عذاب علیم کا نزول فرمائے۔ مبشر لقمان کئی مرتبہ مجھے بھی اپنے پروگراموں کے اندر بلا چکا ہے، لیکن میں سوال کرتا ہوں 2 دن کے لیے لندن یہ کیا لینے گیا؟